ہی معنی میں آپ کے سامنے کیا کر سکیں، بیان کریں۔ میں نے آپ سے کہا قرآن مجید میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیا بیان کیا؟ مختصر طور سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تعلق سے یہ بات فرمائی ہے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی وہ چاہت کریں گے، جس کی وہ خواہش کیا کریں گے، ظاہر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک اور شکر گزار بندوں کے لیے، نیکوکار کے لیے، مالا عین رات، ایسی جگہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں اس کی حقیقت کو سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کسی انسانی دماغ اور دل میں وہ بات کیا ہو سکتی ہے، کھٹکی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جنت کے تعلق سے مختصر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرف عام میں عام طور سے اس جگہ کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اسے ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جنت کے مختلف صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مختلف نام قرآن مجید کے اندر کیا کیے ہیں، بیان کیے ہیں، اور وہ نام تقریباً لگ بھگ 12 ہیں۔ ہم ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جنت کا ایک اور نام بیان کیا ہے، دار السلام۔ کیا بیان کیا ہے؟ دار السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، کہ نیک لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والوں کے لیے اللہ نے سلامتی کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ تو جنت کو سلامتی کا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو وہاں داخل ہو جائے گا وہ سلامتی اسے مل جائے گی، وہ پھر کسی طرح کی اسے ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی اور چیز اسے لاحق نہیں ہوگی۔ اسی ناطے جنت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا؟ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوتا باشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنت فیصبغ صبغۃ من اہل الجنہ، کہ جو انسان دنیا کے اندر انتہائی دنیاوی اعتبار سے غربت، پسماندگی، بیک ورڈ، لوگوں نے اسے جانا نہیں ہوگا، لوگوں نے سیاسی پارٹیوں میں اسے انوائٹ نہیں کیا ہوگا، خاندانی طور سے اس کی کوئی پرسنالٹی، شخصیت نہیں رہی ہوگی، بڑی گمنامی کی زندگی دنیا میں گزار کر کے گیا ہوا شخص، ایسے انسان کو لیکن اللہ کے حق کو، اس کے بندوں کے حق کو کیا کرتا تھا؟ وہ پہچانتا تھا، حلال کھاتا تھا، اور لوگوں کی عیب جوئی سے، برائیوں سے وہ کیا کرتا تھا؟ اجتناب کرتا تھا۔ نیکی کی خو اس کے اندر تھی، برائی سے اسے کیا تھی؟ نفرت تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، ایک ڈبکی جنت میں دے گا اور پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا، یا ابن آدم ہل رأیت من بوس قط، پوچھے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا، کیا تو نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا تھا؟ جنت میں ایک ڈبکی پانے کے بعد وہ انسان کہے گا کہ اے مولا، میں نے دنیا میں کوئی پریشانی کے دن نہیں گزارے ہیں۔ تو جنت وہ ہے میرے بھائی اور دوستوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سلامتی کا گھر ہے۔ وہاں انسان اس طرح سے اسے سکون، اس طرح سے اسے راحت، اس طرح سے اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ دنیا کے تمام دکھ کو وہ کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا، اور دنیا کے تمام دکھوں کو وہ جو ہے کیا کر دے گا؟ بالکل نظر انداز کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک وصفی نام اور بھی بتایا ہے، جنات عدن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنات عدن التی وعدها الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ماتیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہمیشگی کے گھر کا کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ عربی زبان میں بولا جاتا ہے عدن الرجل فی بیتی، جب انسان کسی گھر میں چلا جائے، سکونت اختیار کر لے، اور یہ ہو جائے کہ اس گھر کو اب یہ خالی نہیں کرے گا،
تو اسی ناطے جنت میں جو شخص داخل ہو جائے گا اللہ کرے کہ ہم سب اس میں سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے, جو داخل ہو جائے گا اس سے وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک وصفی نام جنات النعیم بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنت ہے, نعمتوں کے باغات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام جنات النعیم بھی رکھا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا ایک نام دار الخلد ہے, دار المقامہ ہے, جنت الماوا ہے, دار الحیوان ہے, اور اسی طرح سے مقعد صدق ہے. مختلف نام ہیں جو وصفی نام ہیں, جنت کے اوصاف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے. یہ تمام نام قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. میرے بھائیوں, بات لمبی نہ ہو جائے اس ناطے میں سب کی توجیحات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے تعظیم اور توقیر اور تقدیر کے طور پر ہمارے لیے کھولا جائے گا, اور آپ اس کے حقدار بھی ہیں اس لیے کہ آپ سید البشر ہیں, سید ولد آدم ہیں, اگلوں کے بھی پچھڑوں کے بھی آپ کیا ہیں, سردار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و منقبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آتی الجنت فاستفتح, میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور کھٹکھٹاؤں گا, دروازے کو کھولنے کی کیا کروں گا, آواز دوں گا. فرشتہ جو خازن ہے اس کا داروغہ ہے, فیقول الخازن من انت, پوچھے گا کہ آپ کون ہیں, فاقول انا محمد, میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کا نام جب بھی آئے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے. فیقول بک امرت, فرشتہ کہے گا کہ اسی بات کا حکم دیا گیا تھا, اللہ افتح لاحد قبلک, کہ اے نبی آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, توقیر ہے. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے نبی, آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی نیکیاں, جن کی حسنات, جن کی کوششیں, جن کی محنتیں بہت زیادہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسی صلے میں آپ کو اس اعجاز سے نوازے گا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. سوال یہاں یہ ہے میرے بھائیوں, میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بنیادی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جنت اس وقت بھی موجود ہے؟ ایک مومن کے ایمان بالغیب کا یہ حصہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ جنت و جہنم دونوں اللہ کی کیا ہیں, مخلوق ہیں, اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے. پیدا کرے گا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کیا کر رکھا ہے, پیدا کر رکھا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, آسمانی کتابوں کو دیکھیے, اس بات کی خبر دی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے بچو اے لوگوں جس کے ایندھن کون ہوں گے, انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے آگ کس کے لیے, کافروں کے لیے. گویا معنی یہ ہوا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے, پیدا کی جا چکی ہے. اسی طریقے سے جنت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اعدت للمتقین, جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنا رکھا ہے اور سنوارتا ہے. مزید اس کے حسن میں روز کچھ نہ کچھ کیا نام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں کے لیے, جنتی مہمانوں کے لیے اس کو کیا کر رہا ہے, سنوار رہا ہے. تو یہ ایک مومن کے ایمان بالغیب کا کیا ہے, حصہ ہے. آپ اس حدیث پر نگاہ دوڑائیے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین کو کہا ذرا دیکھ کر کے آؤ. جب وہ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھ کر کے جب آئے تو کہا اللہ کون سا وہ انسان ہے جو اس جنت میں داخل ہونے کی خواہش اور تمنا تڑپ نہیں کرے گا. تو جنت پیدا تھی تبھی جبریل امین اس کو دیکھنے کے لیے گئے, اور جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا, مکارہ, وہ چیزیں
जो इंसान की तबीयत पर गिरा गुजरती है, मगर उन लोगों के लिए जो उस चीज की हिम्मत और हौसला कर लें। मसलन फजर की नमाज में उठना गिरा गुजरता है लोगों के लिए, ठंडी में वजू उठ करके करना, मालदार है, निसाब को माल पहुंच रहा है तो 2.5%, करोड़पति है तो कई लाख रुपया उसका जो है निकल रहा है ज़कात में, लेकिन उसको देना तो नफ्स पर गिरा गुजरता है। लेकिन जो जन्नत की उम्मीद रखता है, जन्नत की तड़प रखता है, उनके लिए ये काम क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, घेर दिया गया उसको उन चीजों से जो नफ्स पर क्या गुजरती हैं, शाख, मगर उन लोगों को, उन मोमिनों को शाख नहीं गुजरती हैं, उनके लिए फूल बन जाती हैं जो जन्नत के अपने अंदर क्या रखते हैं, तलब रखते हैं। जिब्रील अमीन जब दोबारा गए देखने के लिए तो कहा, ऐ अल्लाह, अब तो जन्नत में दाखिल होना थोड़ा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और इसी तरीके से जिब्रील अमीन के बारे में आता है कि वो जहन्नम का नजारा करने के लिए गए और जब जा करके उसको देखा और लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, वो तो फैदा ही यरकबु बादुहा बादन, कि उसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा। हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग उड़ गया। और इसी मजलिस में हमने आप लोगों के सामने इसरा और मेराज पर तकरीर की थी। मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के दारोगे से मिले थे तो सबों ने हशाश बशाश होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, लेकिन जहन्नम के दारोगे के चेहरे पर रौनक नहीं थी। क्यों? जबकि फरिश्ते, ये बिल्कुल क्लियर बात है, वाज़ेह बात है शरीयत इस्लामिया की कि फरिश्ते जहन्नम में नहीं डाले जाएंगे। फिर काहे को? उसकी आग, उसकी हौलनाकी, उसकी सूरत हैबत को देख करके वो फरिश्ता, जिस उसके चेहरे की रौनक क्या हो गई है, उड़ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान जहन्नम के बारे में पढ़ता है, कुरान मजीद का मुताला करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को देखता है, उसकी नींद उचाट नहीं होती, वो हराम से तौबा नहीं करता है, वो हराम से गुरेज नहीं करता है। तो मकसूद यहां से बताने का यह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा किया है, जिब्रील अमीन ने जाकर के उसकी जियारत की है, और जियारत उसी चीज की जाती है जो चीज क्या हो, पहले से पैदा हो।